didn't hide when I was king. I played it hard and fast. I walked away, you want me there. Easy on me, oh, and it would. Come on, you should have me go, yeah. My feet will have me know. My feet will have me know. But I can't. السلام علیکم ناظرین، میں آج سندھ کا پہلا ویلاگ اپنا کرنے لگا ہوں۔ میں آج موجود ہوں سندھ کا شہر روہڑی میں، اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں کا مشہور برج، اس کا دریائے سندھ کے مقام پہ واقع ہے۔ یہ دریائے سندھ کے بالکل اوپر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے سندھ بھی ساتھ ساتھ، اور یہ خوبصورت جو آپ نظر آ رہا ہے آپ کو ویو، یہ ہے برج کا ویو۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب بنا اور یہ کس چیز کے لیے مشہور ہے، اور اس میں کتنی لاگت ہے اس کو بننے کے لیے۔ یہ تمام تفصیلات آپ آج میرے اس ویلاگ میں دیکھیں گے۔ اس میں یہ میرے دوست ہیں ادھر سندھ میں، یہ میرے ساتھ رہیں گے سندھ کے، سکھر کے اور روہڑی کے ویلاگز میں۔ تو ہم آپ کو یہ میرے ملیں گے سندھ کا جو ثقافت تھی اور مشہور روہڑی کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کینچی پل، جس کو یہاں کہا جاتا ہے، اس پل سے۔ تقریباً 140 سال پہلے لینڈس ڈاؤن برج دریائے سندھ پر بنایا گیا لوہے کا عالیشان پل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر اور روہڑی کو ملانے والا فن تعمیر کا شاہکار نمونہ لینڈس ڈاؤن برج ہے، بلکہ ایک صدی پہلے دنیا کے لوگ اسے عجائبات میں بھی شمار کرتے تھے۔ اس پل کی خوبصورتی اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر سندھی زبان کے کئی نامور شاعروں نے نہ صرف شاعری کی، بلکہ اس کا ذکر سندھی افسانوی شادی بیاہ میں گائے جانے والے ڈھول کی گیتوں میں بھی ملتا ہے۔ اس پل کے حوالے سے مورخ رحیم داد خان مولائے شیدی نے اپنی کتاب تاریخ سکھر میں لکھا کہ لینڈس ڈاؤن پل اس وقت بنایا گیا جب انگریز سرکار نے سکھر کے کاروباری اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلے انگریز سرکار کا کاروبار انڈس فلوٹیلا نامی کمپنی کے ذریعے بحری جہازوں اور بیڑیوں کی مدد سے ہوتا تھا، بڑھتے ہوئے کاروبار کو انگریز سرکار نے مد نظر رکھتے ہوئے سندھ میں ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ بنایا۔ حکومت ہند نے 1882 سے سکھر اور روہڑی کو ملانے کے لیے لینڈس ڈاؤن پل بنانے پر غور کر دیا تھا، لیکن پل بنانے کی منظوری 1887 کو دی گئی اور 1889 یعنی 2 سال کے عرصے میں یہ مکمل تیار ہوا۔ اس پل کو بنانا اتنا آسان نہ تھا، اس لیے اس پل کو 19ویں صدی کا شاہکار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 790 فٹ لمبا ہے۔ اس پل کو بنانے کا سہرا سر الیگزینڈر ریڈیڈ میڈو کو جاتا ہے۔ دریائے سندھ کی تیز موجوں کی وجہ سے یہاں پلر بنانا ناممکن تھا۔ یہ دنیا کا پہلا بغیر پلر کا اتنا لمبا پل بننے جا رہا تھا۔ یہی اس پل کی خاص بات ہے۔ مشہور یہی ہے کہ یہاں استعمال ہونے والا اسٹیل اور لوہا ویلڈ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ جس صورت میں لگا ہے اسی صورت کے سانچے میں ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ 800 فٹ طویل پل سے بیک وقت 2 گاڑیاں گزر سکتی ہیں، جبکہ پیدل چلنے والوں کے لیے پل پر پیڈسٹل فٹ پاتھ بنایا گیا ہے۔ اس پل کی تعمیر میں 3300 ٹن لوہا اور 40 لاکھ روپے کی لاگت آئی۔ اس پل کا نام اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ لانسڈاؤن کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ لانسڈاؤن برج پر بچھائی گئی ریلوے لائن پر 73 سال تک ریل چلتی رہی، لیکن 1962 میں پل کی کمزوری کے باعث ریلوے کا سفر بند ہوا۔ اس کے بعد لانسڈاؤن پل کی مدد کے لیے ایوب پل بنایا گیا۔ یہ منصوبہ اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان نے بنایا۔ لانسڈاؤن پل سے 100 فٹ کے فاصلے پر ہی ایوب پل بنایا گیا، جس کا کام دسمبر 1960 کو شروع ہوا، جبکہ 6 مئی 1962 کو مکمل ہوا اور فیلڈ مارشل ایوب کے نام پر ہی اس کا نام رکھا گیا۔ اس پر 2 کروڑ 16 لاکھ لاگت آئی۔ یہ سڈنی ہیبرڈ برج کی کاپی کہلاتا ہے۔ اس پل کو خونی پل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی تکمیل میں
تقریباً 40 لوگ دریا میں گر کے مر گئے تھے۔ دور سے کینچی کی طرح نظر آنے کی وجہ سے مقامی لوگ اس پل کو کینچی پل بھی کہتے ہیں۔ سندھی مشہور گانا ہو جمالو تو آپ نے سنا ہوگا، وہ گانا بھی اسی پل کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، لینڈس ڈاؤن برج کمپلیٹ ہونے کے بعد جو انگریزوں کو مسئلہ تھا وہ اس پہ سے ٹرین گزارنے کا، ماہر سے ماہر ٹرین ڈرائیور بھی یہاں سے ٹرین گزارنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اس معاملے کا حل انگریز انتظامیہ نے ایسے نکالا، سکھر جیل میں قید سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیت دی جائے اور ان سے ٹرین چلوائی جائے، اور ایک قیدی غلام رسول جمالو سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ اس پل پر ریل گاڑی چلا کر جائے گا تو وہ اس کی سزا معاف کر دیں گے۔ پل کے ٹرائل کی تقریب ہوئی اور جمالو ریل گاڑی کو پل پر سے کامیابی سے گزار کر سکھر سے روہڑی کی طرف لے گیا۔ اس کی سزا معاف کر دی گئی، بڑا میلہ اور جشن لگایا گیا، اور اس جشن میں جمالو کی بیوی نے یہ گیت گایا۔ ایک اور بات اس پل سے جڑی جاتی ہے کہ یہ پل کھلتا ہے یا اس کی چابی دریا میں گر گئی یا اس کے جو انجینئر تھے ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔